ہمارے نیکسٹ گیسٹ سمیر عثمانی، آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. سمیر بھائی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میرا ایک سوال تھا ہاں کہ حضرت عثمان کا قصاص حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ تھوڑا سا مائک کے قریب آئیے سمیر بھائی. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں آ رہی ہے. جی میرا سوال یہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص حضرت علی نے کیوں نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی شیخ شبان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں لیا. ان کے سامنے مجبوری تھی، ان کے سامنے حالات و مسائل تھے. سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قتل کیا. ایک مسئلہ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اسی لیے آپ نے ان کا قصاص نہیں لیا اور ان کو اس کا موقع نہیں ملا پورا، یعنی وہ شہید کر دیے گئے. حالات درست ہوتے، حالات موافق آتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور قصاص لیتے، لیکن وقت آنے سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی، تو یہ وجہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں سب سامنے سے ان کے. جی جی سب سامنے سے یہ سوال کیا ہوتا ہے چیز نا کہ جمل اور صفین کے ٹائم حضرت علی کے پاس طاقت قوت تھی لڑنے کی، صحاباؤں سے لڑنے کی جی علی کے پاس طاقت تھی، لیکن قصاص لینے کے لیے طاقت نہیں تھی. تو یہ بھی تو سوال ہوگا نا سامنے والے یہ پوچھیں. یہ بات بھی بہت موضوع نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے یہ اختلاف ہو گیا تھا، وہ اختلاف جنگ میں تبدیل ہو گیا. اختلاف رونما ہوا اور وہ اختلاف جنگ میں تبدیل ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اصولی موقف تھا. اصولی موقف یہ تھا کہ پہلے لوگ آپ کی بیعت کریں، یہ آپ کا نقطہ نظر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نقطہ نظر تھا کہ پہلے لوگ بیعت کریں، جب بیعت ہو جائے گی تب اس کے بعد میں نظام خلافت جب مستحکم ہو جائے گا تب اس کے بعد میں جو سارے کیسز ہیں وہ حل کیے جائیں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نقطہ نظر تھا، جو موقف تھا، وہ مختلف تھا. تو یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص لینا نہیں چاہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قصاص لینے میں ایک ترتیب تھی، ان کا اجتہاد تھا، اس میں وہ معذور ہیں. وہ ایسا سمجھتے تھے کہ سب سے پہلے نظام خلافت مستحکم ہونا چاہیے، وہ سارے لوگ بیعت کر لیں، جن میں ہمارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی ہیں، وہ سارے لوگ بھی بیعت کر لیں، خلافت کے تحت آ جائیں. جب خلافت کے تحت آ جائیں گے تب اس کے بعد میں بیعت کا معاملہ ہوگا، اور یہ بات تو ان کے بیانات میں موجود ہے. جی ہاں. جی کیا آپ کو سوال کا جواب ملا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ جی جواب تو نہیں ملا. میں یہ جاننا چاہتا تھا نہیں جواب کیا جواب چاہیے آپ کو؟ نہیں کیا جواب نہیں ملا مطلب کس اینگل سے؟ آپ کو جواب میں کیا چاہیے تھا؟ اینگل کیا ہے جواب نہ ملنے کا؟ کہ حضرت علی نے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضرت علی کے ساتھ صحابہ سے لڑنے کے لیے حضرت علی کے پاس طاقت تھی، لیکن نہیں بھائی نہیں یہ بات دو بات میں نے دو باتیں کہیں، دو باتیں میں نے کہیں. پہلی بات دیکھیے پہلی بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر ہی ترتیب ہی حضرت علی کے ہاں اس طرح نہیں ہے. پہلی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ترتیب یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک منٹ رکیے بھائی، پہلے بات تو سن لیں آپ. نہیں آپ کو اگر نہیں آپ مطمئن نہیں ہوئے تو تھوڑا سا میں اس کو بہتر طریقے سے بتا دوں کہ حضرت علی کے ہاں یہ ترتیب نہیں تھی کہ پہلے قصاص لینا ہے پھر بیعت لینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ترتیب یہ تھی کہ پہلے بیعت ہونی ہے پھر قصاص لینا ہے. تو بیعت کا مطالبہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سارے لوگ بیعت کر لیں تب پھر قصاص کا مسئلہ ہوگا. تو اب بیعت یہ ایک اصولی بات ہے، یعنی ایک جواب ہے. اگر اس سے آپ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں تو اس سے آپ مطمئن ہوئیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر ہی اسی طرح تھا، پہلے بیعت ہو پھر قصاص ہو. بیعت ہوئی نہیں، قصاص کا مرحلہ آیا نہیں. جب بیعت نہیں ہوئی اختلاف رونما ہوگا، اختلاف جنگ میں تبدیل ہو گئے. اب وہ وقت آنے سے پہلے کہ حضرت علی قصاص لیں، آپ کی شہادت بھی ہو گئی،
جی اب آگے آپ کو جو کہنا ہو کہیں. اطمینان اللہ کی طرف سے. جی جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے اس سے قصاص نہیں کیا کیونکہ بیعت نہیں ہوئی، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا سر شعبان صاحب؟ ہاں موقع نہیں آیا، قصاص کا موقع ہی نہیں آیا، کیا علی رضی اللہ قصاص عنہ نے لینے کے حالات نہیں پیدا ہوئے. صحاباؤں سے جمل صفین میں صحاباؤں سے لڑنے کا موقع تھا حضرت علی کے پاس. کیا ہے نا کہ وہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اور جو ہم لوگوں نے کئی بار یہاں ایکسپلین کیا ہے، وہاں پہ دونوں سائڈز کے تعلق سے ہم صرف اچھا گمان کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے وہ چیز کو اس سے کنفیوز نہیں کرنا ہے. یہاں پہ یہ بتائیے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی انکار کیا کہ قصاص نہیں دیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ کیسے انکار کیا کبھی علی رضی اللہ عنہ نے؟ آپ یہ بتائیے. اچھا انہوں نے مالک استر سے مالک استر سے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ مسند میں شیبہ کی حدیث ہے جسے فاطمہ سنابلی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ مالک استر سے لڑنا چاہا، مالک استر سے لڑنا چاہا لیکن پھر کسی مسئلے کے تحت نہیں لڑا. صحیح. دیکھو بات سمجھو میرے بھائی، یہ آپ کا ہے نا صرف علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سوال نہیں، آپ کی زندگی کے تعلق سے بھی سوال ہے. کیونکہ زندگی میں بھی ہے نا آپ کے سامنے ایسے بہت سی چیزیں ہوگی، بیوی کچھ کہے گی، دوست کچھ کہے گا، جس میں آپ کو اچھا گمان لینا چاہیے. آپ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اچھا گمان نہیں رکھ پا رہے ہیں، اپنی زندگی میں بھی آپ کا یہ طریقہ ہوگا تو آپ کو یہاں بھی پرابلم آئے گا. تو یہاں پہ سمپل سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو انہوں نے کیا تمہارے لیے جو تم کرو گے، ولا تسلون عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے اس کے تعلق سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور جو ان کے تعلق سے ان کی فضیلتیں ہیں، اس کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہے وہ کفار پہ سخت ہے، آپس میں رحم کرنے والے ہیں. تو صحابہ کا آپس پر رحم کرنا ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور ہم ان کے تعلق سے بدگمان نہیں ہوتے ہیں. اور کوئی چیز کے اندر ترتیب میں آپ کہہ سکتے ہو یہ بعد میں کیوں، پہلے کیوں، تو آپ کو اپنی مصلحت سمجھ میں آئے گی. جس طرح سے جیسے آپ کی گلی کے اندر کوئی گنڈا ہے تو وہ گنڈے سے آپ نہیں لوں گے پنگا، بولے نہیں بھائی میرے پاس وہ اتنی طاقت نہیں ہے، میں اپنی سچویشن کو سنبھالتا ہوں. تو آپ کی مصلحت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. علی رضی اللہ عنہ کی کیا مصلحتیں تھی اس بارے میں صرف ایک اچھا گمان تو قائم کر لو، زندگی میں اچھا گمان قائم کر دو، چھوڑ دو اس ٹاپک کو. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی بدگمانی ان کے تعلق سے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اگر کیونکہ فائنل ٹوٹل کر کے نتیجہ جو آپ کی باتیں ہیں نا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ایک بدگمانی کی طرف جا رہی ہے. وہ بدگمانی سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ ایک صحابی رسول جن کا اتنا بڑا مقام ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کی کئی ساری فضیلتیں ثابت ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے تعلق سے بدگمان ہو رہے ہیں. تو یہاں پر اپنے دل کو تھوڑا سمجھا دو کہ ان کی کیا کیا مصلحتیں رہی ہوگی اس زمانے میں، وہ بہتر سمجھے. آپ کو کس نے بولا آ کے کمنٹری کرنے یہاں پہ، مطلب یہاں پہ زندگی میں؟ سمیر بھائی معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا اپفرنٹ بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی سائڈ کے لوگ، جو لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بدگمان ہو رہے ہیں، گمان کی بنیاد پر، صرف گمان کی بنیاد پر، یا آپ کی جو باتیں جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف دکھ رہی ہے، دونوں سائڈ کے لوگ اس طرح سے غلط کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحابہ اکرام کا جو مقام ہے وہ مقام کو سمجھ کر کے بس کم سے کم خاموش ہو جانا چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے. یعنی ہم صحابہ اکرام کے تعلق سے بدزبانیاں کریں اور غلط باتیں کہیں تو ان کا کیا مقام ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا، ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے. ہاں یہ خاموش رہنا یہی تو سکھاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ بات تو میں آپ کو بھی کہوں گا اتنی مضبوطی سے جس طرح سے ہم دوسرے سائڈ والوں کو کہتے ہیں، آپ کو بھی یہی بات کہوں گا. امید کرتا ہوں آپ اس کا مین بات سمجھ رہے ہوں گے. جی شیخ شعبان کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں کافی، اگر یہ کچھ کاؤنٹر کریں تو ٹھیک ہے. بھائی کاؤنٹر کرنے کی جگہ صرف سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کے بھائی بات کر رہے ہیں آپ سے، ہاں کہ اس طرح سے باتیں نہیں کرتے ہیں. سمیر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہ بھی دیکھ لیجئے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بہت ساری خبریں دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کی شہادت کے بارے میں روایت میں موجود ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائیں گے، اس کے بارے میں روایات موجود ہیں. یہ ساری روایات موجود ہیں. یعنی ایک تو ان کی اجمالی عدالت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، اور دوسرے فتنوں کے بارے میں جو صحیح روایات ہیں وہ روایات موجود ہیں. ان روایات کا بین سطور دیکھیے نا، تو کسی پر کلیم نہیں کیا گیا ہے، کسی پر کلیم نہیں کیا گیا ہے.
یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو اس کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. آج آپ کے علاقے میں, آپ کے شہر میں دیکھیے موبائل کا زمانہ ہے, ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے, انٹیلیجنس اس طرح پھیلی ہوئی ہے, CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, جب کوئی کیس ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس کی تہ تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں. 9/11 کا واقعہ ہوا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آج تک. حماس کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی پیچیدگیاں ہیں. بہت سارے ملکوں کی جنگیں دیکھ لیجئے آپس کی, کیا پیچھے پسے پردہ کیا چل رہا ہے پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے. زمانے بعد جا کر کے راز کھلتا ہے, کبھی کھلتا بھی نہیں ہے. یہ اس زمانے کا حال ہے جس زمانے میں ساری ترقیات موجود. 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے, اس کے سلسلے میں جو بیانات صحیح موجود ہیں, ہمیں ان صحیح بیانات کی روشنی میں ایک رائے قائم کر لینی چاہیے. اور وہ خاموشی ہے. جو جزئیات ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بیچ میں کیا کیا کٹ آف ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. واقعہ بہت پرانا ہے, اس واقعے میں بہت زیادہ تبصرہ کرنا ہمارے ایمان و عقیدے کا بھی مسئلہ ہے. تو ہم کیسے 100% ایسے فیصلہ سنا رہے ہیں, کیسے ہم جج بن پا رہے ہیں؟ آج کے حادثات میں, آج کے واقعات کے بارے میں جج بننا اور دو ٹوک بات کرنا بہت مشکل ہے. 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے, بہت گہرائی سے ہمارے ایمان و عقیدے سے بھی متعلق ہے. اس کے بارے میں ہم جج بن کر کے کیسے فیصلہ کر پا رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے والد محترم ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے رشتے میں محلے میں کوئی مولانا صاحب ہیں, کوئی امام صاحب ہیں اور بڑے محترم ہیں, اور ان کی عدالت اور ان کی ثقافت اور ان کی سچائی پہ بڑا آپ کو یقین ہے. اور کوئی آ کر کے کہتا ہے یا کوئی بعد میں کہتا ہے کہ آپ کے والد تو ایسے تھے, وہ فلاں صاحب تو ایسے تھے, تو کیا اتنا کہنے سے آپ مان لیں گے؟ یا کچھ باتوں کی کڑیوں کو جوڑ کر کے آپ تیسرا نتیجہ نکال لیں گے؟ نہیں. آپ ٹرسٹ کریں گے اس مجموعی کردار پہ جو آپ نے پڑھا ہے, جو آپ نے دیکھا ہے, جو آپ نے سنا ہے, جو 100% صحیح ہے. اور واقعات سے جو نتیجہ نکل رہا ہے, خبروں سے, نیوز سے جو نتیجہ نکل رہا ہے, آپ اس کو شبہے کی نظر سے دیکھیں گے یا آپ اس کو غلط کہیں گے. یہی چیز آپ صحابہ کرام پہ اپلائی کیجئے. صحابہ کرام کی عدالت و ثقافت قرآن پاک میں اجمالاً ٹوٹلی اس طریقے سے بیان ہوئی ہے, پھر ایک ایک صحابی کی بھی بیان ہوئی ہے, پھر ایک ایک گروپ کی بھی بیان ہوئی ہے. یہ ٹرسٹ والی چیز ہے, یہ اعتماد کی چیز ہے, یعنی ایک کلیئر چیز ہم کو دے دی گئی. اب ان کے بارے میں خبروں سے کوئی چیز آتی ہے, اس میں سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا ہم نتیجہ نکالتے ہیں. اللہ نے تو نہیں نتیجہ نکالا نا, تو ہمارا جو نکلا ہوا نتیجہ ہے, جو کنفرم چیزیں ہیں, ان کے مقابلے میں ہم ان کو پھینک دے اٹھا کر کے. ہم چھوٹے لوگوں کے بارے میں ایسا نہیں کرتے ہیں, کنفرم چیز کے مقابلے میں شبہ والی چیز ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں, اپنے باپ کے بارے میں, اپنے بڑے کے بارے میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے بارے میں قرآن کے بیانات ہیں, حدیث کے بیانات ہیں, صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بیانات ہیں, تو جو کنفرم چیزیں ہیں, کنفرم چیزوں کے مقابلے میں جو کنفرم نہیں ہے, جو شبہ والی ہیں, جو ہم نے اپنے طور پہ نتیجہ نکالا ہوا ہے, اپنے نکالے ہوئے نتیجوں کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں رکھ کر کے ہم کیسے کوئی فیصلہ سنا رہے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. اس کو آپ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا. اور لاسٹ میں ایک حدیث اور ایڈ کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من سب اصحابی, جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے, والملائکتی, فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین, سارے لوگوں کی لعنت ہے. تو کیوں اپنے اوپر اتنی ساری لعنتیں لیں؟ کیوں نہ اس میں بس من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ بچ گیا. تو خاموش رہ کے کیوں اپنے آپ کو نہ بچائے؟ بیٹھ کر کے یہ چیز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ ایسا اس طرح سے کریں کہ وہ جذبہ آپ کے اندر جو ہو, اس کو لوگوں کو توحید سمجھانے میں آپ فوکس کریے, اتباع سنت سمجھانے میں فوکس کریں. مطلب یہ ٹریپ میں جا کے کیسے کوئی پھنس سکتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بچاؤ بھائی, یہ چیز سے ریئیکشنری نہیں بننا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے نا, معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لعن طعن کرتے ہیں, تو کچھ لوگ آ کر کے اپوزٹ راستے پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ریئیکشنری بننے کی بات ہے, ریئیکشن میں نہیں آنا چاہیے. ہاں, اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے اگر ایسا کریں گے تو. ہاں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. ٹھیک ہے سمیر بھائی, یہ کچھ باتیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ اپنی انرجی صحیح چیز پہ فوکس کرو. جی صحیح. انشاءاللہ, شکریہ.